سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليشهدوا منافع لهم قال منافع الدنيا والآخرة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یشہدوا منافع لهم کا کیا معنی ہے کہ حج پہ آنے والے جو ہیں وہ اپنے منافعوں کو دیکھیں، حاصل کریں. منافع دنیا والآخرہ کے حج میں اللہ نے دنیا کے بھی فوائد و منافع رکھے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائیاں رکھی ہیں. اما منافع الآخرت ورضوان اللہ تعالی، آخرت کے منافع میں تو حج سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. واما منافع الدنیا فی فما یصیبون من منافع البدن والذبائح والتجارات. تو اللہ تبارک و تعالی نے حج جیسے فریضہ کے اندر دونوں بھلائیاں رکھی ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. آخرت کی سب سے بڑی بھلائی تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور حج کرنے والے جو ہیں وہ گناہوں سے دھل جاتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں. جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس شخص نے حج کیا اور اس نے کوئی شہوت انگیز اور نافرمانی نہیں کی تو اپنے حج سے واپس ہوتا ہے ایسے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، تو گویا گناہوں سے دھل جاتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جو صغائر ہیں، کبائر ہیں، لیکن مظالم نہیں. مظالم مانا حقوق العباد، بندوں کے حق جو ہیں وہ تو آپ کو ہر حال میں دینے ہیں. تو البتہ باقی گناہ جو ہیں وہ توبہ سے، عبادت سے، ریاضت سے، محنت سے معاف ہو جائے. اور اسی طرح دنیا کے بھی فائدے ہیں کہ آدمی کے بدن کو بھی فائدہ ہے، سفر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، چیزیں لیتا ہے، چیزیں خریدتا ہے. اہل مکہ کو اور اہل مدینہ کو بھی فائدہ ہے کہ ان کے مکانات، ان کی گاڑیاں، ان کی چیزیں بکتی ہیں. تو اللہ نے اس کو ایک ایسا اجتماع بنایا ہے جو بھلائی ہی بھلائی ہے. دنیا کے بھی منافع ہیں اور اخروی بھی منافع ہیں. وقد قال مجاہد وغیر واحد لیشہدوا منافع لهم، انہوں نے فرمایا انہا منافع الدنیا والآخرہ، کہ اس میں دنیا کے بھی فوائد ہیں اور آخرت کے بھی فوائد ہیں. جیسے دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم تجارت بھی کرو، رزق بھی حاصل کرو حج کے دنوں میں، تو منع نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ تمہاری نیت حج ہو، تمہاری نیت اللہ کے حکم کی تعمیل ہو. اس کے بعد اگر کوئی کام بھی کر لیا، نوکری کر لی، ملازمت کر لی، تجارت کر لی، سودا بیچ لیا، کوئی منع نہیں. لیکن اگر دنیا کا کمانا غالب آ جائے اور اللہ کا حج مغلوب ہو جائے تو پھر وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. کہ اکثر مقصد تمہارا اللہ کی رضا ہو. اب دنیا بھی ملتی ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام. قال شعبہ وهشام النبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما
الایام المعلومات، ایام العشر، اللہ نے فرمایا کہ جانے پہچانے دنوں میں اللہ کا ذکر کریں اپنے ان جانوروں پہ جو اللہ نے دیے ہیں۔ تو اس سے بعد یہ سمجھیں کہ اصل مقصد جو ہے وہ جانور ذبح کرنا نہیں، اصل مقصد اللہ کی یاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے اور اللہ کی اطاعت ہے۔ اس لیے جو اعداء اسلام کے خلاف زہر پھیلاتے ہیں کہ دیکھو جی مسلمان 30 لاکھ آدمی حج پہ جاتا ہے، اگر اس میں 20 لاکھ بھی بکری ذبح کرے تو 20 لاکھ بکریوں کا ضائع ہو جانا اور گوشت کا اجڑ جانا یہ اتنا بڑا نقصان ہے، اس سے بہتر ہے کہ آدمی قربانی نہ کرے، بلکہ یہ پیسے جو ہے غریبوں کو دے دے، یتیموں کو دے دے، بیواؤں کو دے دے، فقیروں کو دے دے اور اچھے کام میں لگا دے۔ تو عام آدمی کا دماغ بھی ذرا پریشان ہو جاتا ہے کہ جی بات تو ٹھیک ہے کہ اگر اوسطاً مثلاً ہم نے 300 ریال بھی لگائے تو 1 لاکھ کے کتنے پیسے بنیں گے اور پھر 20 لاکھ کے کتنے پیسے بنیں گے۔ لیکن بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ اصل مقصد جو ہے وہ جانور ذبح کرنا نہیں ہے۔ باقی یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو ارب $8 کی سگریٹ پی جاتے ہیں تو سگریٹ چھوڑ دو تو چلو غربت ختم ہو جائے گی، اس پر تو اعتراض نہیں کرتے۔ ارب $8 کی چائے پی جاتے ہیں وہاں ضرب تقسیم نہیں کرتے، ارب $8 کے پان کھا جاتے ہیں وہاں تو ضرب تقسیم نہیں کرتے، ارب $8 کی آئس کریم کھا جاتے ہیں تو وہاں تو ضرب تقسیم نہیں کرتے، قربانی پہ ضرب تقسیم یاد آ جاتی ہے۔ اصل مقصد جو ہے صرف یہ ہے کہ انسانوں کے دماغ میں اسلام کے خلاف ایک زہر پھیلانا، ورنہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قربانی کا جانور ذبح کرنا مقصد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے اس جانور کی، اس کے گوشت کی، پوست کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا بڑا فرما بردار ہے کہ اس نے سنت ابراہیم کی یاد تازہ کر دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیج کے ان کی قربانی کو قبول فرمایا اور ایسی قبولیت بخشی کہ قیامت تک سنت ابراہیم جو ہے وہ تازہ ہے۔ تو ہم تو اس یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ باقی رہے گا یہ بات کہ کوئی گوشت ضائع ہو جاتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے ہم انتظام کریں، ہم اہتمام کریں کہ ضائع نہ ہو بلکہ غریبوں کے پاس پہنچے۔ جیسے اب ماشاءاللہ حکومت نے انتظام کیا ہے کہ جتنے جانور ذبح ہوتے ہیں فوراً ہوائی جہازوں کے ذریعے غریب ممالک کو منتقل ہو جاتے ہیں یا تلاجوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں اور سارا سال غریب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ تو ذمہ داری ہماری ہے، اور اس دور میں تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، غربت اتنی عام تھی کہ سال کے بعد تو لوگوں کو گوشت کھانے کا موقع ملتا، سال کے بعد تو ان کے نصیب میں ہوتا تھا کہ کوئی ہمیں بھی گوشت کی ہڈی میں کوئی چیز مل جائے۔ تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں یہ محض اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ بھائی اللہ کے بندے چائے پینے کے بغیر بھی تو بندے زندہ رہتے ہیں، جب چائے نہیں تھی تو لوگ زندہ نہیں رہتے، پان نہیں تھا تو لوگ زندہ نہیں رہتے، سگریٹ ایجاد نہیں ہوئی تھی تو لوگ زندہ نہیں رہتے۔ تو ایسی چیزوں پہ تم ارب $8 خرچ کر دیتے ہو تو اعتراض نہیں ہوتا، اور اسلام کے احکام پہ تمہیں بڑی ہمدردی آ جاتی ہے کہ دیکھو جی مسلمانوں کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے اور بڑا ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھیے کہ جہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ پیسہ خرچ کرو وہاں پیسہ خرچ ہوگا، جہاں حکم دیا ہے روزہ رکھو وہاں روزہ خرچ ہوگا۔ بعض مقامات ہیں جس میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ اگر غلام ملے غلام آزاد کرو، اگر غلام نہیں خرید سکتے ہو 2 مہینے کے روزے رکھو، اگر روزے بھی نہیں رکھ سکتے ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اسی طرح اللہ نے حج کے احکام میں بھی بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ جس پہ بکری دینا لازم ہے، بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ جس میں صدقہ و خیرات بھی کافی ہے، اچھا بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے دم تمتع ہے یا دم قران ہے
لیکن پیسے بھی نہیں ہیں اور حج بھی تمتع ہے، پیسے بھی نہیں ہیں اور حج، تو اس کے لیے حکم ہے کہ 3 روزے جو ہیں وہ حج میں رکھ لیں، 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم، اور 7 روزے جو ہیں وہ بعد میں رکھ لیں تو 10 روزے ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی نے قسم کھانے کے بعد توڑ ڈالی ہے تو کفارہ قسم کیا ہے کہ یا تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو ایک جوڑا کپڑا پہنائے۔ اگر یہ دونوں طاقتیں نہیں رکھتا ہے تو پھر 3 روزے رکھ لے۔ تو اسلام نے ہر قسم کے احکام رکھے ہیں کہ روزے والا روزہ رکھ لے، خیرات والا خیرات کر لے، جہاں بکری ضروری ہے وہاں بکری ادا کرے، اور اضحیہ جو ہے وہ بغیر بکری کے ہوتا نہیں، کیونکہ اللہ نے ہر انسان میں ایک جسد بنایا ہے اور ایک روح بنایا ہے۔ تو ہم جب خیرات کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، تو گویا روح والی چیز جو ہے وہ ہمارا صدقہ بن رہی ہے، تاکہ ہمارے بدن اور ہماری روح دونوں کا صدقہ ادا ہو جائے کہ ہم نے اس کے بدلے میں روح والی چیز خیرات کی ہے۔ اور جہاں یہ ضرورت نہیں ہوتی وہاں حکم ہے پیسے دے دو، کھانا کھلا دو، کسی کو آٹا خرید کر کے دے دو، غریبوں کو کپڑا خرید کر کے دے دو، غریبوں کے لیے راشن کا بندوبست کر دو۔ تو اسلام جو ہے وہ ایک عادلانہ، اسلام جو ہے ایک جامع اور کامل دین ہے۔ ہاں، جن کے دلوں میں بغض ہے اور عناد ہے اور جنہوں نے سرخ عینک پہنی ہوئی ہے ان کو تو سارا ملک ہی سرخ نظر آئے گا، تو پھر ان کے عینک کے شیشے کا قصور ہے، ورنہ اسلام کے کسی حکم پر اعتراض کرنے سے پہلے اگر ذرا سا بھی غور کر لیں، فکر کر لیں، تو آپ کا ضمیر آپ کو مجبور کرے گا، آپ کہیں گے اسلام حق کہتا ہے، اسلام سچ کہتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کے اندر منافع ہی منافع۔ اب دیکھو نا، مثلا 2 لاکھ یا 4 لاکھ جانور قربان، تو 4 لاکھ جانوروں کی تجارت بھی تو ہوگی نا، لوگ خریدیں گے، لوگ بیچیں گے، ان کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ 4 لاکھ جانوروں کے لیے گھاس بھی تو خریدا جائے گا، تو اس کے لیے کتنا فائدہ ہوگا۔ 4 لاکھ جانوروں کو رہنے کے لیے باڑے بھی تو کرائے پر لیے جائیں گے، ان کو کتنی فائدہ ہوگا۔ جب 30 لاکھ آدمی ٹریولنگ کرے گا تو کتنی ایئر لائن کمائے گی، بسوں والے کمائیں گے، لیموزین والے کمائیں گے، ہوٹلوں والے کمائیں گے، مکانوں والے کمائیں گے، کتنا اللہ نے ارزاق لکھ دیے کہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا ذریعہ بنا دیا ہے رزق کا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حج میں تمہارے لیے دین کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اور اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حجۃ النسک عمر تطر ينفيان الذنوب والفقر، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بار بار حج کرنا اور بار بار عمرے کرنا گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، غریبی کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ تجربہ ہے کہ جو آدمی غریب ہے اس کے برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں، زیادہ عمرے کرے، بار بار عمرے کرے، اس کی وجہ سے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تیرے دینی بھی فائدے رکھے ہیں اور تمہارے لیے دنیاوی بھی فائدے رکھے ہیں، اور پھر سب سے بڑا فائدہ ہے کہ عالم اسلام تمام کائنات سے آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کہ مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، ہر بولی بولنے والا، ہر رنگ والا، ہر بندہ جو ہے ایک ہی ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ وحدت اسلامی، یہ اخوت اسلامی، یہ اخوت ایمانی کہ 30 لاکھ بندہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے اللہ اکبر، اور یہ وحدت اور ڈسپلن کہ ایک امام اللہ اکبر کرے سارے رکوع میں کھڑے ہیں، ایک امام اللہ اکبر کرے سارے سجدے میں پڑے ہیں، ایک امام اللہ اکبر کرے تو سارے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سے ہمیں وہ سبق ملتا ہے کہ
کہ ہمارا خدا بھی ایک ہے، ہمارا محمد مصطفیٰ بھی ایک ہے، ہمارا مرکز ہدایت بھی ایک ہے، ہمارا ترانہ حج بھی ایک ہے، ہمارا مقام حج بھی ایک ہے، اور ہر مسلمان کا قبلہ نماز بھی ایک ہے۔ تو اتنے بڑے فوائد کے سامنے اگر اس میں کوئی باتیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، تو اس کو بھی ہمیں خندہ دلی سے برداشت کرنا چاہیے کہ حج کا تو معنی ہی یہ ہے کہ اس میں تکلیف ہو، اس کے اندر بدن بھی کھلے اور مال بھی کھلے، دونوں باتیں خرچ ہوں گی تو تب جا کے حج کے فائدے حاصل ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لیشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ایام معلومات۔ اب ایام معلومات سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں یعنی وہ 10 دن جو اللہ تبارک و تعالی نے حج کے رکھے ہیں، اور یہ حج کے دن جو ہیں 10 ذی الحجہ تک ایسے فضیلت والے دن ہیں کہ حدیث مبارک میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا اللہ کو ان دنوں میں عمل اتنا مقبول ہے، اتنا مقبول ہے کہ اس کا جہاد بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ تسبیح کہہ رہے ہیں، تحمید کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ بِصِفَةِ الْجَزْمِ بِهِ وَرَوَى مِثْلَهُ وَالنَّبِيُّ مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَمُجَاهِدُ وَقَتَادَةُ وَعَطَاءُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنُ وَالضَّحَّاكُ وَعَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَلَ رحمه الله تعالى الأيام المعلومات۔ کئی فرماتے اشہر معلومات، یہاں فرمایا ایام المعلومات سے مراد جو ہے ایام العشر ہیں۔ اسی پر ان تمام مفسرین، محدثین، تابعین، امام میں سے امام شافعی اور ایک قول امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی ہے۔ وقال البخاری حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة سلیمان عن مسلم البتین عن سعید بن جبیر بن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بل عمل في ايام افضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل فرمائی کہ میرے محبوب دو عالم، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں کوئی عمل اس سے افضل نہیں جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کا نظام ہے کہ اب دیکھیں آپ رمضان المبارک آئے گا، پہلے ہماری طہارت ہوگی، تزکیہ ہوگا، اللہ پاک ہماری قوت حیوانیہ کو مٹا کے قوت ملکیہ کو ابھاریں گے، اس کے بعد پھر اشہر حج آئیں گے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اس کے بعد پھر محرم الحرام کا مہینہ آئے گا۔ تو اللہ نے ایک ہمارے لیے ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ مومن ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اس لیے حکم ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ اللہ نے فرمایا بندے تو مجھے یاد کرو تو میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ یاد کرنے کا کیا معنی کہ جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو اللہ تیری مشکلیں حل فرما دیتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ عالم اسلام کی مشکلیں حل فرما دے، اللہ حضور کی امت پہ عذاب رفع فرما دے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، تیرے نام لیوا بڑی مشکل میں ہے، تیرے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر کسرنا ورحم ضعفنا، یا اللہ ہماری کمزوریوں پہ رحم فرما۔ اب فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی ان 10 دنوں میں عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد سے بھی افضل ہے۔ ہاں مگر وہ بندہ جو جہاد کے لیے نکلے، اپنی جان بھی کھپا دے، مال بھی کھپا دے، شہید ہو جائے، کچھ بھی نہ لائے،
اس کا عمل تو زیادہ ہوگا، ورنہ ان دنوں میں یہ اعمال جو ہیں اتنے افضل ہیں کہ اللہ ان کو جہاد سے بھی زیادہ فائدہ دیتے ہیں۔ اصل میں جہاد میں بھی تو جان مال ہے نا، اور حج میں بھی تو جان مال ہے، دونوں اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں رواه الامام احمد و ابو داؤد والترمذی وابن ماجہ بنحوه وقال الترمذی رحمت اللہ علیہ حدیث حسن غریب صحیح۔ یاد رکھو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرما دیتے ہیں حدیث غریب بھی ہے، حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ اچھا مانا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اسناد مختلف ہیں، ایک سند میں غرابت ہے اور بار بار سندیں ملنے سے درجہ حسن پہ بھی پہنچ جاتی ہے، اور ایک سند ایسی ہے جو درجہ حیثیت پہ بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو اشارہ کرتے ہیں امام صاحب کہ اس کے اسناد مختلف ہیں، اس لیے درجات بھی مختلف ہیں۔ وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر رضي الله تعالى عليهم أجمعين قلت وقد تكسيت هذه الطرق فأفردت لها جزءا على هدة۔ ابو بکر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے تمام طرق، تمام اسناد لکھنے کے بعد الگ ایک رسالہ لکھا ہے جس میں ساری سندیں میں نے جمع کر دی ہیں۔ ومن ذلك قال الامام احمد رحمت اللہ علیہ حدثنا عثمان قال انبانا ابو عوانہ یزید بن ابی زیاد المجاہد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر واکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے سند سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میرے آقا، میرے محبوب رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام اعظم عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ دن بہت بڑے ہیں، یعنی ذی الحجہ کے، اور اللہ کے ہاں ان میں عمل جو ہے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فاکثروا فیہن التحلیل، ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ تحلیل مانا لا الہ الا اللہ، اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ، یا جو بھی ہو، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ تکبیر، تحلیل، تحمید، تسبیح ادا کیا کرو۔ وروي من وجه آخر عن مجاهد بن عمر بنحوه وقال البخاري وقال ابن ابو هريره جاء الى السوق في ايام العشر يكبر الناس بتكبيرهما۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ان دنوں کے اندر بازار میں تشریف لے جاتے اور زور زور سے تکبیر کہتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اور لوگ بھی کر تکبیر کہتے۔ تو معلوم ہوا کہ لوگوں کو سکھانے کے لیے اگر ایک آدمی کہے اور دوسرے مل جائیں تو کوئی حرج نہیں، لوگوں کو ابھارنے کے لیے، خواب غفلت سے جگانے کے لیے، سوئے ہوں کو اٹھانے کے لیے، تو آدمی اگر ایسا عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائیں گے۔ وقد روى احمد بن جابر مرفوعا ان هذا هو العشر الذي يقسم الله به۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں سے وہ مراد ہے جن کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ عشر ذی الحجہ، یہ اتنی شان والا۔ وقال بعض السلف ان المراد بقوله واتممناها بعشر، وفي سنن ابي داود كان يصوم هذا العشر، وهذا العشر مشتمل على يوم عرفہ الذي ثبت في صحيح مسلم۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اسلاف نے فرمایا
وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ 10 دن اور روزے رکھو، تو انہوں نے فرمایا کہ عشر سے مراد وہ ہے۔ اور اسی طرح ایک سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یصوم هذا العشر 10 ذی الحجہ کے دن جو ہے حضور روزہ رکھتے تھے۔ لیکن یاد رکھو کہ جو آدمی حج پہ جائے وہ عرفات کا روزہ نہ رکھے۔ حضور نے عرفات کا روزہ نہیں رکھا ہے، کیونکہ ہاں اگر حج پہ نہ جائیں تو پھر عرفات کا روزہ رکھنا جو ہے وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، 1 سال جو گزرا ہے اور ایک آنے والا سال۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ گناہ نہیں ہوئے اللہ پہلے معاف کر دے۔ لیکن جنہوں نے حج کرنا ہو ان کے لیے سنت یہ ہے کہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ میرے آقا رحمت دو عالم نے روزہ نہیں رکھا۔ حضور جب عرفات میں تھے تو بی بی صاحبہ نے دودھ بھیجا پیالے میں معلوم کرنے کے لیے کہ حضور روزے سے ہیں یا نہیں ہیں، تو حضور نے نوش فرما لیا۔ تو اس سے اشارہ ہوا کہ امت کو تکلیف ہوگی۔ حج گرمیوں میں بھی تو آتا ہے نا جی، پھر گرمی ہو 2 چادریں باندھی ہوں اور کھلا میدان ہو، خشک پہاڑوں کے درمیان میں جگہ ہو، تو روزہ رکھنا کوئی معمولی بات تو نہیں، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ان 10 دنوں میں عرفات بھی شامل ہے، کیونکہ عرفات تو 9 کو ہوگی نا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے نبی قتادہ قال قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یوم عرفہ، حضور پاک سے پوچھا گیا حضور عرفات کے دن کا روزہ جو ہے اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ فقال احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیۃ والآتیۃ، حضور نے فرمایا وہ ایک روزہ جو ہے پچھلا سال جو گزرا ہے، جو آنے والا، دونوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ وَيَشْتَمِلُ عَلَى يَوْمِ النَّحْرِ الَّذِي هُوَ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور 10 دنوں میں 10 تاریخ جو ہے یوم النحر ہے، قربانی والی عید کا دن ہے، تو عرفات بھی آ گیا، یوم النحر بھی آ گیا۔ اور یوم النحر کو اللہ نے فرمایا یوم الحج الاکبر، وقد ورد فی حدیث افضل الایام عند اللہ، کہ یہ دن جو ہیں اللہ کے یہاں بڑے افضل ہیں۔ وبالجملہ بعد اشکر قیل انه افضل ایام السنۃ، کہ پورے سال کے اندر یہ 10 دن جو ہیں سب سال سے افضل ہیں۔ کمان رقب الحدیث وقدر کثیر عشر رمضان الاخیر، لأن هذا الشفیع ما فی ذلك من صلاۃ والصیام والصدقۃ وغیرہ، حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل ہے، کیونکہ اس کے اندر صرف یہ ہے کہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، حج بھی ہے، عرفات بھی ہے، لیلۃ المزدلفہ بھی ہے، یوم الحج الاکبر بھی ہے۔ ويمتاز هذا ايضا باختصاصه باداء فرض الحج فيه، اور اسی کے اندر حج کی فرضیت بھی ادا ہوتی ہے۔ وقيل ذلك افضل الاجتماع على ليلة القدر خير من البشار، والاستغفار قالوا ايام هذا افضل وليالي ذلك افضل۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری 10 دن جو ہیں وہ افضل ہیں، کیونکہ ان میں لیلۃ القدر آتی ہے، اور لیلۃ القدر وہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری 10 دن افضل ہیں، اور بعض علماء نے ان کو جمع کر لیا ہے، انہوں نے کہا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتیں افضل ہیں اور 10 ذی الحجہ کے دن افضل ہیں، تاکہ دونوں حدیثیں جمع ہو جائیں۔ یہ ہوتا ہے علماء کا مقام، اور یہ ہوتا ہے محدثین اور فقہاء کا کام کہ حضور کے دونوں فرمان جو ہیں وہ جمع ہو جائیں۔ اور اس کے بعد مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وقالوا بهذا يجتمع شمل الادلة والله اعلم۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اس لحاظ سے
کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتیں افضل ہیں اور ذی الحجہ کے دن افضل ہیں، دونوں ادلہ جمع ہو جاتی ہیں۔ اور انسان فی الایام المعلومات قال الحكم المكثر بعض ایام المعلومات یوم النحر وثلاثة ایام بعده۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ایام المعلومات سے مراد جو ہے 10ویں کا دن اور اس کے بعد 3 دن یعنی 11، 12، 13۔ وَهَذَا عَنْ ابن عمر وإبراهيم النخعي وإليذاب أحمد في روایت عنه۔ اور ثالث ایک تیسرا قول ہے قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن رجلان قال حدثني نافع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول ايام المعلومات المعدودات هن جميعهن 4 أيام، فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، والأيام المعدودات 3 أيام بعد يوم النحر۔ هذا إسناد صحيح إليه۔ حضرت ابن عمر سے ایک قول مبارک یہ بھی آتا ہے کہ قرآن میں آیا اذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، اور دوسری آیت میں آتے ہیں وَاذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ تو حضرت ابن عمر فرماتی ہیں کہ معلومات یہ 4 دن ہیں۔ کیا مانا؟ معلومات سے مراد یہ ہے یوم النحر یعنی 10ویں کا دن، یومان بعدہ اس کے بعد 2 دن یعنی 11 اور 12۔ معدودات سے مراد ہے 3 دن یوم النحر کے بعد، یعنی یوم النحر اس کے بعد 11، 12، 13، تو کل 4 دن بنتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ معلومات بھی یہی ہے اور معدودات بھی یہی ہیں۔ وهو مذهب الإمام مالك بن أنس ويعضد هذا القول والذي قبله قوله تبارك وتعالى اور مفسر على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، اور قربانی انہی دنوں میں ہوتی ہے، 10 کو شروع ہوگی۔ رزق اللہ اندر دیا۔ قول رابع چوتھا قول اس بارے میں ہے انہا یوم عرفۃ و یوم النحر و یوم آخر بعدہ، کہ اس سے مراد عرفات کا دن اور 10ویں کا دن اس کے بعد کا دن۔ وهو مذهب ابي حنيفه وقال ابن وهب حدثني ابن زيد الصنبي انه قال معلومات يوم عرفه ويوم النحر وايام التشريق۔ انہوں نے فرمایا کہ معلومات سے مراد یہ ہے کہ عرفات کا دن اور یوم النحر وہ عید والا دن، قربانی والا دن، اور اس کے بعد ایام تشریق جو ہے 13 تک، یہ سارے ایام معلومات ہیں۔ ادا ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام سے کیا مراد ہے؟ الابل والبقر والغنم، یعنی اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے۔ کما فسر تعالیٰ فی سورۃ ثمانیۃ ازواج وقل وکلوا منها واطعموا البائس الفقیر استدل بهذا النظام الى وجوب الاكل من الرضاع وقول غریب۔ اللہ نے فرمایا کہ تم بھی کھاؤ اور حاجت مندوں کو اور غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنی قربانی کے گوشت سے کھانا جو ہے وہ واجب ہے، لیکن واجب نہیں ہے، مستحب ہے، افضل ہے۔ افضل ہے کہ آدمی اپنی قربانی کے گوشت سے کچھ لے لے، تھوڑا کھا لے، کیونکہ حضور پاک نے بھی نوش فرمایا۔ والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة والاستحباب كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ فأكل من لحمها وعصى من مرقها۔ حضور پاک نے جب اپنی قربانی کی 100 اونٹ ذبح فرمایا، آپ نے حکم دیا کہ ہر اونٹ سے چھوٹی چھوٹی بوٹی لے کر اس کا گوشت بنا کے، سالن بنا کے، شوربہ بنا کے لائیں۔ وہ حضور نے گوشت بھی کھایا اور شوربہ بھی گوشت فرما لیا۔ تو لہذا اپنی قربانی کے گوشت کا کھانا سنت ہے، افضل ہے، مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کھا سکا، جیسے اب مینا میں جا کے آدمی قربانی کر کے آ جاتا ہے، کہاں اٹھائے، کہاں پکائے، کیسے کھائے، کہاں گوشت لے کے آئے، تو لہذا واجب نہیں۔
قال عبد الله بن عبد قال لي مالك يحب ان ياكل زيت لا ياكل قلوبنا قال الله صلى ليس سالت ليس فقال من ذلك فقال سفيان الثوري ينصر قلوبنا قال كان المشركون لا يكون ذبائح ورقص المسلمين ومن شاء اكل ومن لم يشاء لم ياكل. اب جناب فرماتے ہیں سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اصل میں مشرکین مکہ جو تھے وہ قربانی تو کرتے تھے لیکن اپنی قربانیوں میں سے کھاتے نہیں تھے. اللہ نے مسلمانوں کو اجازت دی چاہو تو کھا لو چاہو تو سارا غریبوں کو دے دو. تو بہرحال یہ افضل ہے اور اولا ہے کہ آدمی کو اللہ توفیق دے تو اپنی قربانی ہے یا ہدیہ تمتع ہے یا ہدیہ قران ہے اس میں سے کھانا افضل ہے. اور امیر بھی کھا سکتے ہیں گھر والے بھی کھا سکتے ہیں لیکن کم از کم 1/3 حصہ جو ہے وہ خیرات ہونا ضروری ہے. لیکن اگر کوئی سارا خیرات کر دے تو اچھی بات ہے. میرے بھائی اگر کوئی بندہ زندہ ہے اس کے لیے طواف یا عمرے کی ضرورت نہیں ہوتی الا وہ وصیت کرے, ورنہ اس کا بہتر حل یہ ہے کہ تم طواف اپنے لیے کرو, عمرہ بھی اپنے لیے کرو, اس کے بعد دعا کر لو اللہ اس کو ثواب عطا فرما دے. کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ طریقہ جو ہے اس میں اختلاف کوئی نہیں, کیونکہ جیسے آدمی مزدوری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری مزدوری فلاں کو دے دو تو اب عمرہ تو تم نے اپنے لیے کیا ہے, اب اللہ نے جو ثواب دینا ہے تم دعا کر رہے ہو کہ یہ ثواب فلاں بندے کو مل جائے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف نہیں ہے. ہاں کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے, والدین ہیں, چاچا ہیں, رشتے دار ہیں, اقارب و ارحام ہیں, یا کوئی معذور ہے آنے کے قابل ہی نہیں اور امید ہی نہیں بیچارے پر کے وہ آ سکتا ہو تو ان کے لیے فقہا نے اجازت دی ہے. کہتے ہیں کہ اگر فرض نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو مثلا عشاء کی 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو آخری 2 رکعت جو ہیں جس میں ہم فاتحہ یا امام کی قرات نہیں سنتے اس میں مقتدی کو فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں پڑھنی چاہیے, کیونکہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مقتدی جو ہے وہ امام کے تابع ہے اور امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے. اور حدیث حضور پاک کی آپ نے فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی الا ان یکون وراء الامام, اگر ہاں تم امام کے پیچھے ہو تو پھر ٹھیک ہے, کیونکہ امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کے پڑھنے کے برابر ہے. اور اگر سن رہے ہو تو پھر تو قرآن بھی کہتا ہے چپ رہو, سن رہے ہو تو پھر صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے جس میں حضور نماز سکھلا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب امام پڑھے تو تم چپ رہو. تو اس لیے بہرحال لیکن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں میں امام سن نہیں رہا مقتدی تو پڑھ سکتا ہے. اذا امک توفیت وعمرها 90 سنة وان قبل السنتين فقدت عقلها لا شيء عليها لما التي فقدت عقلها رفع عنها القلم. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے لیکن بال نہیں کٹوائے, 3 دن کے بعد بال کٹوائے, 3 دن تو کپڑے پہنے رہا, پھر اسی عرصے میں اس نے بیوی سے جماع بھی کیا تو دم پڑ گئی, توبہ کرو اور بال بھی کٹوائے اور دم بھی ادا کرے. اگر ایک آدمی نے شادی کی 4 سال گزرنے کے بعد میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا اور وہ جھگڑا اس حد تک بڑھ گیا کہ جان کا خطرہ ہو گیا اور خاوند جو ہے وہ بھاگ گیا کسی دوسرے ملک میں. جب خاوند اس ملک سے نکلا تھا اس کی بیوی حاملہ تھی, اب بچہ ہے 8 سال کا ہو گیا ہے, اب دونوں میں رابطہ ہے, بالکل آپ کا نکاح برقرار ہے اور آپ سلو کریں اور آپ اپنی بیوی کو گھر لائیں یا آپ اپنی بیوی کے پاس جائیں
دیکھیں نا، اگر مسئلہ ختم کرنا ہو تو مشکل نہیں ہے، اور ضد کرنی ہو تو وہ تو ہمارے بلوچوں میں ایک مسئلہ ہے کہ لسی اور جھگڑا جتنا بڑھاؤ بڑھ سکتا ہے نا، لسی ہو 1 گلاس پانی ڈال 2 گلاس اور ڈال دو وہ بھی لسی بن جائے گی، جھگڑا بھی جہاں تک بڑھاتے چلے جائے بڑھتے چلے جائے گا۔ اور اگر ختم کرنا ہو تو مشکل ہی نہیں ہے، ایک آدمی نرم ہو جائے جھگڑا ختم ہو گیا۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تو ان کو ایک آدمی نے آگے بتایا کہ حضرت فلاں آدمی نے آج آپ کو بہت برا بھلا کہا، بڑی غیبت کی، بڑا گیلا کیا، بڑی برائی کی۔ آپ نے فوراً اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ شوہرے آئے تھے، انہوں نے کہا جی آئے، فرمایا جلدی جلدی لے آؤ، اور سب چھوارے بنا کے ایک بہت بڑا برتن میں بھر کے اپنے خادم کو حکم دیا کہ جس بندے نے مجھے گالیاں دی ہیں اس کو جا کے دے آؤ، اور کہو کہ حسن بصری تمہارا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ تم میرے گناہوں کے گرانے کا ذریعہ بن گئے، تم نے جتنی گالیاں دی غیبت کی میرے گناہ معاف ہو گئے، تیرے گناہ بڑھ گئے، تو تم نے میرا بڑا فائدہ کیا ہے، لہٰذا میرا ہدیہ قبول کرو۔ جب اس کے پاس ہدیہ پہنچا تو اتنا ذلیل ہوا کہ آ کے معافی مانگ لی، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو لہٰذا تمہاری بیوی ہے، چاہے 8 سال الگ رہو یا 5 سال الگ رہو یا 20 سال الگ رہو، جب تم نے طلاق نہیں دی ہے تمہاری بیوی ہے، اور پھر تمہارا 8 سال کا بچہ ہے، خدا کے بندے اب جھگڑے ختم کرو، اپنے معاملات کو ٹھیک کرو۔ اور میں نے آپ سے کہا ہے کہ جھگڑا ختم کرنا ہو تو مسئلہ کوئی بھی نہیں ہوتا، صرف ذرا انا اپنی ختم کرنی۔ اسی لیے حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے، آپ بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ، تو آپ کی کنیزہ جو تھی، باندی جو تھی، اس کے ہاتھ سے اتنا بڑا بھرا ہوا پیالہ شوربے کا گرم حضرت پہ گر گیا، یکدم حضرت کو جوش آیا، آخر خون ہاشمی تھا، کوئی مذاق تھوڑی تھی، حضرت حسن کوئی عام آدمی تھوڑے، حضرت علی کا بیٹا ہے۔ جب غصے سے دیکھا تو آگے بھی بانیاں بھی تو بانیاں تھی، نے کہا والکاظمین الغیظ، نے فرمایا کہ حضرت حسن قرآن کہتا ہے مومن کی صفت یہ ہے غصے کو پی جاؤ، آپ نے فرمایا قسمت الغیظ، میں نے غصہ ختم کر دیا، اور نے کہا اتنا نہیں والعافین عن الناس، اور مومن کی صفت یہ ہے کہ کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف بھی کر دے، آپ نے فرمایا عفوت کہ میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا، اور نے کہا حضرت آگے بھی تو ہے نا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، فرمایا جاؤ آزاد بھی کر دو۔ پھر کیسے غصہ رہ سکتا ہے، کیسے جھگڑا رہ سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی بڑھانا چاہے تو پھر انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اگر ایک آدمی نے اپنے گھر سے احرام باندھا، مسجد عائشہ جانا چاہتا تھا لیکن نہیں جا سکا، احرام کھول دیا، بابا احرام چادریں باندھنے کا نام نہیں ہوتا، 2 چادریں باندھ لو تو جوگی تو سارا سال 2 چادروں میں رہتے ہیں، تو کیا وہ بھی احرام میں ہیں؟ یہ تو لباس الاحرام ہے، احرام تو تب ہے جب نیت کرو گے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک، اگر تم نے نیت ہی نہیں کی، مسجد عائشہ ہی نہیں گئے، جب چادریں باندھی تھی کھول دی، کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں چادریں باندھ رہی تو احرام باندھ، احرام باندھا کیا، گھر میں آدمی چادر باندھ کے رہتا ہے، احرام میں ہوتا۔ کہتے جی بعض آدمی جو ہیں لوگوں کو طواف کرانے کے لیے فرضی احرام، جھوٹا احرام باندھ لیتے ہیں، جب خود کہہ رہے ہو جھوٹا تو وہ جائز کیسے ہوگا؟ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بھی یہ بھی اجازت والا ہے، اور یا یہ خود حاجی ہے بیچارہ اور لوگوں سے پیسے کماتا ہے، بالکل غلط بات، غلط کام نہ کریں، اور خاص طور پہ اللہ کے گھر میں صرف پیسے کمانے کے لیے فرضی احرام باندھا ہوا ہے، فرضی عمل کر رہا ہے، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ پیسہ کمانے کے لیے اللہ کے کعبے میں بھی دھوکے سے بعد نہیں آتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال ایسی حرکتیں کرنا جائز نہیں ہے۔
تفہیم القرآن جو ہے مودودی صاحب کی، آگے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، زل جان جان پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، بہرحال تفسیر ہے قرآن کی، اردو بھی انہوں نے لکھی ہے۔ کہتے جی کہ بچے کی پیدائش کے وقت میں جو اس کے کان میں اذان دیتے ہیں سنت ہے، تم گانا لگا دینا، اذان کا مسئلہ پوچھ رہا ہے نا غریب، تاکہ پہلی آواز ہی شیطان کی اندر جائے نا۔ سنت ہے کہ بچے کے کان میں اللہ کی توحید گونجے، اور اسی طرح تکبیر کی آواز جائے، اور اس کے ذہن میں آئے کہ دنیا میں اتنا وقت ہے جیسے اذان اور تکبیر کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، میں کچھ عمل کر لوں اچھے، لڑائی جھگڑے میں اور مقابلے میں اور تکبر میں گزار دیا تو ملے گا کیا؟ اپنی آخرت خراب کرو۔ اگر بچہ پیدا ہونے سے اذان کا موقع ہی نہیں ملا، فوت ہو گیا تو فوت ہو گیا، اللہ کی مرضی۔ اگر کوئی آدمی ہاف قمیض پہنتے ہیں، شرٹ، نماز مکروہ ہوتی ہے، بازو آدھا کھلا رکھنے سے نماز مکروہ ہے، سر ننگا رکھنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے بلا وجہ۔ ایک ہے ضرورت ہے، کپڑا نہیں ہے تو قمیص نہ بھی ہو نماز جائز ہے، ایک چادر باندھ کے کھڑا ہے تب بھی نماز جائز ہے۔ ایک ہے کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن فیشن کے لیے، شوق کے لیے اپنی نمازوں کو مکروہ کر رہا ہے۔ آب زمزم سے وضو کرنا جائز ہے، لیکن ایک خیال کیا کرو، زمزم سے وضو کرو گے تو مسجد کے اندر نہ، مسجد وضو کے لیے ہوتی ہے، وضو مسجدوں سے باہر کیا جاتا ہے، اندر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پینے کے لیے جو جگہ بنائی ہے یہ وہاں وضو کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زمزم تو پانی ہے، وضو بھی جائز ہے، غسل بھی جائز ہے، لیکن کر کہاں رہے ہو؟ اللہ کے گھر کے اندر کھڑے ہو کے۔ ہاں، ایک ہے حج ہے، نکل نہیں سکتا، پہنچ ہی نہیں سکتا، نماز جانے کا خوف پیدا ہو گیا، مجبور ہو گیا، وہ الگ بات۔ کہتے جی کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے؟ آج کل تو کوئی فرق نہیں، آج کل تو جمعہ پڑھا رہی ہے عورت، آج کل تو امام بن گئی ماشاءاللہ، جمعہ پڑھا رہی ہے، مرد پیچھے کھڑے ہوتے آگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا بھائی، مرد عورت کی نماز میں بڑا فرق ہے۔ مرد کی نماز مسجد میں افضل ہے، عورت کی گھر میں افضل ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے آخر افضل ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ مرد اگر امام غلطی کرے تو سبحان اللہ کہے گا، عورت آواز بھی نہیں نکال سکتی، ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی، فرق ہے کہ نہیں؟ اسی لیے بعض فقہا فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے اللہ کو، اللہ کے نبی کو پردہ مطلوب ہے، لہذا وہ رکوع میں ہر حال میں جتنا اپنے بدن کو زمین کے قریب رکھے گی اس کے بدن کا پردہ زیادہ قائم رہے گا، اس لیے اس طرح افضل ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، رکوع سجود اسی طرح کرے جیسے مرد کرتے ہیں، تو کوئی لڑائی والا تو مسئلہ نہیں، لیکن فرق تو بڑا ہے۔ جھگڑا، اللہ ہدایت کرے جھگڑوں سے، خدا بچائے بھائی۔ ہم 3 بھائی ہیں اور تینوں کی اولاد نہیں ہے، اللہ پاک رحمت فرمائے، اور رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا بھی پڑھا کرو، استغفار بھی پڑھا کرو، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمہارا کوئی خاندانی مشکل ہے۔ لہذا آج کل میڈیکل نے بہت ترقی کی ہے اس میدان میں، آپ ایسا کریں کہ اپنا چیک اپ کرائیں، اور اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ کیا اللہ نے وہ ہارمون رکھے ہی نہیں ہے، یا ہارمون ہے، کمزور ہے یا کم ہے یا تھوڑے ہیں۔ آدمی کے نطفے میں کئی ملین کیڑا ہوتا ہے، 1-2 نہیں، کئی ملین ہوتے ہیں۔ تو بعض کے ہوتا ہے کہ کم ہوتے ہیں، بعض کے ہوتے ہیں کہ پانی نکلنے ہی مر جاتے ہیں، بعض کے ہوتے ہیں لیکن وہ جرثومہ جو اولاد بنانے کے قابل ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اب ہر چیز کا علاج ہو سکتا ہے، علاج بھی کرو اور دعا بھی کرو، استغفار بھی پڑھو اور علاج بھی کراؤ۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی علاج چھوڑ دے، نا اگر ایک بھائی ہے پھر دوسرا ہے پھر تیسرا ہے تو صاف بات ہے ہر بھائی کے گھر میں عورت بھی تو الگ الگ ہے، اب ساری عورتیں تو خراب نہیں ہے،
تو صاف ظاہر ہے کہ تمہارے اندر کوئی خاندانی بیماری ہے، کوئی بنیادی بات ہے، اور اس کا کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائی، اب علاج آسان ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ بلا وجہ آپ چکر میں نہ پڑیں، خاص طور پہ یہ جھوٹے پیروں سے بچنا، ورنہ ایسا چکر دیں گے اولاد خدا نے نہیں، باقی دولت وہ لوٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کے چکر میں نہ ہو، پہلے اپنے آپ کو لے جاؤ کسی اچھی جگہ، اسپتال میں آج کل مرکز ہے باقاعدہ، اور وہاں جا کر اپنا چیک اپ کراؤ، اور کوئی مشکل مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا خرچہ بھی نہیں، 100-150 ریال ہوتا ہے ساری فیس، وہ چیک کر کے بتا دیں گے کہ جی آپ میں نہیں ہے یا ہیں، کم ہیں یا کمزور ہیں، اس کے بعد علاج ہو جاتا ہے، کوئی مشکل ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اگر ایک آدمی 5 دفعہ الحمدللہ اللہ کے حرم میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو جب بھی داخل ہو تحیۃ المسجد پڑھے، افضل یہ ہے کہ جب داخل ہو طواف کرے، طواف نہ کر سکے تو تحیۃ المسجد پڑھے۔ اچھا، تحیۃ المسجد بھی نہیں پڑھی، مثلا آیا اس نے ظہر کے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لی، انشاءاللہ اسی میں اللہ سارا ثواب عطا فرما دے۔ کہتے ہیں جی کہ میرے دل میں شیطانی وسوسے بہت آتے ہیں، اس کا مطلب ہے تم اچھے آدمی ہو، ایماندار ہو، کیونکہ بے ایمان کو شیطان وسوسے تھوڑے ڈالے گا، اس کا تو پہلے ہی ایمان ہی نہیں ہے، وسوسے کی ضرورت ہی نہیں، وسوسہ وہی ڈالے گا نا جہاں ایمان ہوگا، جہاں مال ہی نہ ہو تو چور کیا کرنے آئے گا؟ یہ تو اچھی بات ہے، اگر تمہیں وسوسے آتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، تو اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ ویسے بہرحال علاج یہ ہے کہ آخری 2 صورتیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اسی طرح سورت اخلاص قل هو اللہ احد، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دیا کرو۔ کہتے جی کہ اگر عورتیں باریک کپڑا پہن کے عورتوں کی مجلس میں جائیں وہ بھی حرام ہے، عورت کو بھی عورت کا سطر دیکھنا حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں تبلیغ کا کام کرنا چھوڑ دوں اور زکوٰۃ کھاتا رہوں، کیوں کھاؤں زکوٰۃ؟ اچھی بات ہے زکوٰۃ کھانا، زکوٰۃ نہ کھاؤ، مزدوری کرو، کما کے کھاؤ، حرام کھانا نہ سیکھو۔ اضعافا مضاعفا، مانا وہ سود پہ سود چڑھاتے جاتے تھے، مطلق سود بھی حرام ہے، اور اس کو بڑھاتے جاؤ تو اور ڈبل حرام ہے۔ اسی طرح اگر تم نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور وہ بیچارے ادا نہیں کرا تو مہلت دے دو۔ عمرہ کرنے کے بعد میں نے دعا تو مانگی تھی لیکن بال نہیں کٹائے تھے، کپڑے پہن لیے، اور اس پہ اگر ایک دن گزر گیا ہے، کپڑے اتار کے احرام باندھ کے سر بھی منڈاؤ، ایک دم بھی ادا کرو۔ کہتے جی کہ جو کام بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو قتل کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ قاتل کو قتل کرو، ہوتا تو اللہ کے حکم سے، ہاتھ تمہارے استعمال ہوتے ہیں یا کسی اور کے ہوتے ہیں؟ اللہ نے جبر کیا ہے، زبردستی اس کو مارو، مانا اللہ نے لکھا ہے، اللہ جانتے تھے کہ تم قتل کرو گے، یہ نہیں کہ تمہیں مجبور کیا ہے۔ قضا نوازے، جب بھی موقع ملے قضا پڑھتے رہو، اللہ پاک توفیق دے۔ امام صاحب نے 3ری رکعت میں بیٹھ گئے، مقتدیوں نے لقمہ دیا، اٹھا دیا، 4تھی رکعت پڑھ لی، ٹھیک ہو گیا، خلاص، کوئی بات نہیں۔ بس اللہ نہ کرے کہ مولوی کی غلطی ہو تو بس یہ انتظار میں کھڑے ہیں زنجیریں لے کر۔ مولوی بندہ ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا، اور مولوی بھی تم میں سے ہوتا ہے، جیسے معاشرہ ہوتا ہے مولوی بھی اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے اگر امام سیدنا ابو بکر ہوتے تھے تو پھر مقتدی بھی عمر، عثمان و علی ہوتے تھے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک خارجی نے پوچھا، کہنے لگا کہ حضرت آپ اچھے خلیفہ بنے ہیں، جب سے آپ خلیفہ بنے ہیں ایک بستی بھی فتح نہیں ہوئی مسلمانوں کے لیے۔ حضرت ابو بکر کے دور میں فتوحات ہیں، حضرت عمر کے دور میں فتوحات ہیں، حضرت عثمان کے دور میں فتوحات ہیں، اور آپ جناب جب سے خلیفہ بنے ہیں آپ نے تو ایک بستی بھی فتح نہیں، آپس بھی جنگیں لڑ رہے ہیں۔
تو حضرت علی نے فرمایا، اس نے فرمایا کہ بات سنو کہ جب ابو بکر عمر عثمان بادشاہ تھا تو وزیر علی تھا، جب میں بادشاہ بنا تو وزیر تمہارے جیسے بدبخت بن گئے تو فتح کہاں سے حاصل ہو؟ تو سیدھی بات ہے، اب جب امام بھی تو ہمارے بھائی ہوں گے نا، تو اگر امام سے اس نے کوئی غلطی نہیں کی، وہ بیٹھ گیا، مقتدی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یاد دلایا اس کھڑے، رکعت پوری کرنی تو کیا غلطی ہو گئی؟ اور ایک بات یاد رکھو، غلطی وہ امام نہیں کرتا جو نماز سے زیادہ رکعتیں گنتا رہتا ہے، اللہ اکبر ایک ہو گئی، اللہ اکبر دو ہو گئی۔ جو قرآن میں فکر کرے گا، اللہ کے ذکر میں لگ جائے گا، بھول سکتا ہے، وہی نہیں بھولتے جو گنتے رہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ ایک، سبحان ربی الاعلیٰ دو ہو گئے، سبحان ربی الاعلیٰ، اور جو اللہ کے ذکر میں ڈوب جائے گا اس کو تو اپنا ہوش نہیں ہوتا، بھولے گا کہتے نہیں، یہ تو عظمت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی بھول گئے، حضور نے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، انہوں نے کہا حضور یا تو نماز اللہ نے چھوٹی کر دی ہے یا آپ بھول گئے؟ حضور نے فرمایا ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ نماز چھوٹی ہوئی نہ میں بھولا، میں نے پوری پڑھائی ہے۔ اس نے پھر عرض کیا قصرت الصلاۃ ام نسیت، آپ نے کہا نہیں بھولا، اس نے پھر عرض کیا قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ۔ جب صحابی نے 3 دفعہ زور دیا تو آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا، صادق الیدین، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، صحابہ نے کہا سچ کہہ رہا ہے۔ حضور نے پھر پڑھائی نماز، 2 رکعتیں پڑھائی۔ تو مانا یہ ہے کہ نماز میں تو اللہ کا نبی بھی بھول سکتا ہے، نماز کے علاوہ بھی انسان ہے آدم بھول سکتا ہے، تو لہذا اگر امام بھول جائے کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ وہ ایک ہمارے مولوی صاحب ہوتے تھے، وہ بہت ماشاءاللہ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے، بڑے خطیب تھے، اور بہت بڑی مذاق بھی بڑی کرتے تھے۔ طبیعت ہوتی ہے نا، ہنس مکھ طبیعت ہوتی ہے بعض بندوں، تو وہ انہوں نے ایک دن خود حضرت شاہ جی بخاری، عطا اللہ شاہ بخاری کو واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ میں نماز پڑھا رہا تھا، جب میں نماز میں اٹھا نا 2ری رکعت میں، فاتحہ کے بعد مجھے کوئی سورت یاد نہ آئے قرآن کی، کیا پڑھوں؟ کہتے خدا کی شان ہے شاہ جی، اللہ نے پورا قرآن سر سے اٹھا لی، دماغ سے اٹھا لیا، یاد کروں یار وہ ایک کوئی چھوٹی سی سورت ہوتی ہے 3 آیتوں کی لیکن یاد نہ آئے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی پھر وہ ماہی شروع کر دیے، ماہی آوے ماہیا۔ شاہ جی نے کہا نماز میں بدبخت ہے، ہم نے کہا کیا کرتا ہے، قرآن تو بھول گیا۔ میں نے کہا اب کیا کروں، بلے شاہ کا ماہیا کہتا ہوں، تو ماہیا کر کے میں نے رکعت پڑھا دی، سلام پھیرا، لوگوں نے تو میں جوتے نہیں مارے، نے کہا لوگوں نے کہا سے حضرت پہنچ گئے، اللہ سے مل گئے۔ کہتے پھر میں جب مسجد کے باہر آیا تو لوگوں سے کہا بابا نماز پھر پڑھ لینا، میں جا رہا ہوں، السلام علیکم۔ شاہ جی ہنس ہنس کے وہ ایسے لوٹ جاتے، گھر کہتے کمال ہے تمہارا، بدبخت تم نے نماز میں باز گھر کیا کرتا میں، اللہ نے قرآن تو بھلا دیا، قرآن تو آتا نہیں تھا۔ وہ انسان ہے بھول جاتا ہے، مولویوں کو معاف کیا کرو، بندے ہوتے ہیں مولوی۔ عمرہ کر لیا، بالوں پہ